سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء رسول کی عظیم اور مقدس جماعت میں سے انتہائی منفرد مقام پر فائز ہیں۔ ابھی آپ انتہائی چھوٹی عمر کے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات بابرکات سے معجزات کا ظہور فرما دیا۔ سیدہ ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں کوہ صفا، کبھی وادی اور پھر مروہ اور پھر صفا، اس انداز سے جب بار بار چکر لگا رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے کوئی فرد نظر آئے، کوئی قافلہ نظر آئے، کہیں سے پانی کا نام و نشان نظر آ جائے، باوجود اس کے کہ سیدہ ہاجرہ کو یہ یقین تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے گھر کی تعمیر کروانی ہے، ان کو جوان کرنا ہے، ان کی صحت کو بحال رکھنا ہے، ان کو نبوت اور رسالت عطا کرنی ہے، یہ ساری خوشخبریاں مل چکی تھیں، لیکن سیدہ ہاجرہ نے ایک کردار پیش کیا جس کردار کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی قرار دے دیا۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ اللہ پر توکل بڑا کمال کا تھا، تقوی بہت اعلیٰ تھا، یقینی طور پہ گارنٹی تھی سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی، لیکن اس کے باوجود جو وہ کر سکتی تھی، انہوں نے پہاڑ کی چڑھائی چڑھی، وہاں سے دوڑ لگا کے دوسرے پہاڑ پہ مسلسل مشقت کی، اور اس محنت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کام انسان کر سکتا ہے اس کو وہ کرنا چاہیے، اور جب وہ اپنی پوری محنت اور مشقت کر لے تو پھر اس کے اوپر اعتماد اور یقین نہ کرے، بلکہ اپنے رب پر ایمان لائے کہ اب میری محنت کے باوجود، میری مشقت کے باوجود نتائج کا مالک میں نہیں ہوں، نتائج میرے رب نے عطا کرنے ہیں، وہ چاہے تو اس محنت و مشقت کے وہی ثمرات عطا کر دے جو ہم چاہتے ہیں، اور وہ رب اگر چاہے ان سے ہٹ کے کوئی اور چیز عطا کرنا چاہے وہ عطا فرما دے، اور رب وہ چاہے کہ ہمیں اس کے بجائے کسی بڑی مصیبت سے بچا لے تو یہ بھی اللہ کا الحاکمین کے فیصلے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے یہ مسلسل محنت اور مشقت کی، اور پھر اسی عالم کے اندر دیکھا کہ وہاں پر فرشتہ تشریف لاتا ہے، اور اس فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر کے ذریعہ سے دونوں روایات آتی ہیں، وہاں پر زمین کے اندر نشان لگایا، اللہ رب العالمین نے وہاں سے پانی جاری کر دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بالکل ساتھ اب یہ پانی ہے، اور سیدہ ہاجرہ آگے بڑھ کے اس پانی کو روکنے کے لیے منڈیر سا بنانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ ایک حوض نما شکل بن جائے، اور اس سے پھر خود بھی پانی پیتی ہیں، اپنے مشکیزے کے اندر بھی جمع کر لیتی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس معصومانہ زندگی کے اندر اتنے بڑے معجزہ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو قیامت تک کے لیے کسی اور کا مقدر نہیں بن سکا۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور اپنے والدین کی آرزوؤں کے اور امنگوں کے مطابق اب نظر آ رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے اپنے خواب کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ اب اس عظیم بیٹے نے عظیم الفاظ ادا کیے جو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہیں، کہ جو شاندار قسم کی تربیت کے والدین ہوتے ہیں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت کی ہاجرہ کی۔ ہاجرہ تو حالانکہ کفر کے ماحول میں سے آئی تھیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تربیت تھی، وہ اثار تھا، وہ قربانیاں تھیں، وہ ہجرتیں تھیں، وہ محنتیں اور مشقتیں تھیں، اور ہر حالت کے اندر صبر تھا اور رب سے اجر کا حصول تھا۔ وہی تربیت ہاجرہ کی ہوئی، وہی تربیت پھر ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کوئی لمحہ ضائع کیا، نہ کوئی تعویل کی، فی الفور اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ابا جان جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے فی الفور آپ اس پر عمل کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بھی کمال کا منظر پیش کر دیا
کہ وہاں پر اسماعیل علیہ کو ذبح کرنے کی بجائے اپنے پاس سے مینڈا بھیج دیا، اس چھترے کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ نے وہ چھترا ذبح کر دیا، جو آج بھی ہر سال پوری دنیا کے مسلمان اس سنت ابراہیمی کو دہراتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں۔ اسی انداز سے اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ جب آپ پتھر دے رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کی چنائی کر کے دیواریں کھڑی کر رہے تھے بیت اللہ شریف کی، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر ایسا بھی پکڑایا جس نے بطور لفٹ کام کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں کی بلندی تک اوپر چلے جاتے ہیں، اس پتھر کو نصب کرتے ہیں۔ جب نیچے سے پتھر پکڑنا ہوتا ہے، وہ پتھر نیچے ہو جاتا ہے، جیسے کوئی جیک لگا ہوتا ہے، اس میں کوئی سپرنگ لگا ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ اس بیت اللہ شریف کے اندر جو حجر اسود ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی جنت میں سے اس کو بھیجا۔ غرض کے اتنے معجزات، اتنی نشانیاں اور اللہ رب العالمین کا رضا کے اتنے تذکرے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات بابرکات میں کہ جو اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے، 12 بیٹے، اور ان کے بہت بڑے بڑے پھر 12 خاندان رواں ہوئے۔ وہ عرب کے اندر مصر تک پھیل گئے، فلسطین تک پھیل گئے، اور پورے عرب قبائل کے اندر سب سے بڑی تعداد، سب سے زیادہ باشعور اور سب سے زیادہ حکم و دانش کے مالک یہی لوگ تھے۔ اور پھر انہی عظیم افراد میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند فرمایا اور ان کو نبوت و رسالت عطا فرما دی۔ تو قیامت تک کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے یہ تذکرے بھی ہوتے رہیں گے اور ان کی تربیت سے لوگ استفادہ بھی کرتے رہیں گے۔ اب ہر ایک کا حق بنتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق جب قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے چیک کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص اور ڈیفیکٹ تو نہیں، اس سے پہلے اپنے آپ میں دیکھے کہ میرے میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، میرے عقیدے کے اندر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے، میرے اعمال کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ جب ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایک ایک چیز سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم اسوہ کے مطابق ہوگی، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگی، انشاءاللہ پھر دنیا بھی با کمال ہوگی، آخرت بھی شاندار ہوگی۔ یہی ایک مسلمان کا مطمع نظر ہوا کرتا ہے، اور اس کے لیے سب سے آسان، سب سے مؤثر، سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر، قربانی کے ایام کے اندر آج سے اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے اور اپنے قدموں کو کامیابی کے راستوں پہ بڑھایا جائے، تاکہ دنیا کے اندر فتوحات مقدر بن جائیں، آخرت کے اندر جنت کے اعلیٰ مراتب ہمارا مقدر بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے اس انداز سے کرتے ہوئے یہ قربانیاں کرنی چاہیے۔ اللہ